گو سراپا کیف عشرت ہے شراب زندگی، اشک بھی رکھتا ہے دامن میں سحاب زندگی۔ انسان کی زندگی مکمل طور پر خوشیوں اور کیف سے معمور ہے، اور انسان کی خواہش بھی یہی ہے کہ اس کی زندگی کیف عشرت سے بھرپور ہو، لیکن زندگی کے دامن میں درد و غم بھی موجود ہیں۔ موج غم پر رقص کرتا ہے حباب زندگی، ہے علم کا سہربی جزو کتاب زندگی۔ غم کو اگر لہر تصور کیا جائے تو زندگی ایک بلبلے کی طرح اس لہر پر رقص میں مصروف ہے۔ غم زندگی کی کتاب کا اہم باب ہے۔ ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں، جو خزاں نہ دیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں۔ پھول کو مکمل ہونا چاہیے، اگر اس میں ایک پتی بھی کم ہو تو اسے پھول نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح بلبل اگر خزاں کا سامنا نہ کرے، غم نہ دیکھے، تو وہ بلبل کہلانے کا مستحق نہیں۔ آرزو کے خون سے رنگی ہے دل کی داستاں، نغمہ انسانیت کامل نہیں غیر از فغان۔ انسان کے دل کی کہانی میں آرزوؤں اور خواہشوں سے خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ درد اور غم کے بغیر انسانی زندگی کو مکمل نہیں کہا جا سکتا۔ دیدۂ بینا میں داغ غم چراغ سینہ ہے، دیدۂ بینا میں داغ غم چراغ سینہ ہے۔ روح کو سامان زینت آہ کا آئینہ ہے۔ اہل نظر کے لیے غموں کے داغ ان کے دلوں میں چراغ کی طرح ہوتے ہیں۔ جب دل سے آہ نکلتی ہے تو روح کی تزئین ہوتی ہے۔ دلوں سے نکلنے والی آہ روح کی خوبصورتی کا باعث بنتی ہے۔ حادثات غم سے ہے انسان کی فطرت کو کمال، غازہ آئینہ دل کے لیے گرد ملال۔ غموں کے حادثات ہی سے انسان کمال درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ درد و غم دل کے آئینے کے لیے غازہ یعنی سرخی کی طرح ہوتے ہیں، یعنی درد و غم دل کے آئینے کے گرد و غبار صاف کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ غم جوانی کو جگہ دیتا ہے لطف خواب سے، ساز یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے۔ جوانی کی زندگی میں انسان خواب غفلت میں رہتا ہے، لیکن جب انسان کو غم ملتے ہیں تو وہ خواب غفلت سے جاگتا ہے۔ غم ایسی موسیقی ہے جو انسان کو غفلت کی نیند سے جگا دیتی ہے۔ طائر دل کے لیے غم شہپر پرواز ہیں، راز ہے انسان کا دل غم انکشاف راز ہے۔ دل کے پرندے کے لیے غم پروں کی مانند ہوتے ہیں۔ غموں کی وجہ سے انسان کی اڑان اونچی ہو جاتی ہے، اور غموں ہی کی وجہ سے انسان دل کے رازوں سے واقف ہوتا ہے۔ غم نہیں غم روح کا ایک نغمہ خاموش ہے، جو سرود بربت ہستی سے ہم آغوش ہے۔ غم کی کیفیت انسانی روح کے لیے ایک خاموش نغمے کی طرح ہے۔ یہ ایک ایسا نغمہ ہے جو انسانی زندگی کے راگ و ساز سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ شام جس کی آشنائے نالائے یا رب نہیں، جلوہ پیرا جس کی شب میں اشکے کو کب نہیں۔ جو شخص رات کے وقت غم اور دکھ کی وجہ سے اپنے رب کو نہیں پکارتا، اور جس کی رات میں آنسوؤں کے ستارے نہیں ہیں، جس کا جام دل شکست غم سے ہے نا آشنا، جو صدا مستے شراب عیش و عشرت ہی رہا۔ اور جو شخص درد و غم کے شراب سے ناشنا ہوتا ہے اور ہمیشہ عیش و عشرت میں مست رہتا ہے۔ ہاتھ جس گلچین کا ہے محفوظ نو کے خار سے، عشق جس کا بے خبر ہے ہجر کے آزار سے۔ جس پھول توڑنے والے کے ہاتھ پھول کے کانٹوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور جو عشق جدائی کے درد و غم سے غافل رہے۔ کلفت غم گرچہ اس کے روز و شب سے دور ہے،
زندگی کا راز اس کی آنکھ سے مستور ہے۔ بے شک ایسے شخص کے دن رات غموں سے بے پرواہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غموں سے دور رہنے والے زندگی کے راز کبھی نہیں جان پاتے۔ ایک نظم دہر کا ادراک ہے حاصل تجھے، کیوں نہ آسان ہو غم و اندوہ کی منزل تجھے۔ اے وہ شخص جو دنیا کے نظام کو اچھی طرح جانتا ہے، تیرے لیے غم و الم کا سامنا کرنا بے حد آسان ہوگا۔ جو لوگ دنیا کا نظام جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ غم و الم زندگی کا لازمی حصہ ہیں جن کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ ہے ابد کے نسخے دیرینہ کی تمہید عشق، عقل انسانی ہے فانی زندہ جاوید عشق۔ انسانی زندگی میں عشق ہمیشگی کا نسخہ ہے۔ انسانی عقل تو ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن عشق ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، اس کا خاتمہ کبھی نہیں ہوگا۔ عشق کے خورشید سے شام اجل شرمندہ ہے، عشق سوز زندگی ہے تا ابد پائندہ ہے۔ چونکہ عشق کو موت نہیں آتی، اس لیے عشق کی سورج سے اجل کی شام بھی شرمندہ ہے۔ اجل کی شام عشق کی سورج کو ڈوبنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ عشق زندگی کا سوز و ساز ہے جو ہمیشہ کے لیے رہے گا، جس کے لیے فنا نہیں۔ رخصت محبوب کا مقصد فنا ہوتا اگر، جوش الفت بھی دل عاشق سے کر جاتا سفر۔ اگر عشق ہمیشہ کے لیے نہ ہوتا تو محبوب کے رخصت ہوتے ہی دل سے عشق بھی مٹ جاتا، ختم ہوتا۔ عشق کچھ محبوب کے مرنے سے مر جاتا نہیں، روح میں غم بن کے رہتا ہے مگر جاتا نہیں۔ یاد رکھیں کہ محبوب کے ختم ہونے سے بھی عشق ختم نہیں ہو سکتا۔ عشق ہمیشہ رہنے والا جذبہ ہے، یہ عشق انسانی روح میں غم بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ ہے بقائے عشق سے پیدا بقا محبوب کی، زندگانی ہے عدم نہ آشنا محبوب کی۔ چونکہ عشق ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اسی عشق کی وجہ سے محبوب بھی عاشق کے دل میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے، لیکن عشق کے مقابلے میں محبوب کی زندگی فانی اور ختم ہونے والی ہے۔ آتی ہے ندی جبین کوہ سے گاتی ہوئی، آسماں کے طائروں کو نغمہ سکلاتی ہوئی۔ پہاڑ کے ماتھے سے ایک ندی گاتی گنگناتی ہوئی نیچے کی طرف بہتی ہے اور اپنی خوبصورت آواز میں پرندوں کو بھی نغمہ سکھاتی ہے۔ آئینہ روشن ہے اس کا صورت رخسار حور، گر کے وادی کی چٹانوں پہ یہ ہو جاتا ہے چور۔ اس صاف و شفاف ندی کے پانی کا چہرہ حور کی طرح صاف و شفاف ہے، اگرچہ یہ وادی کے پتھروں پر بہتی ہوئی چور چور بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی شفافیت برقرار رہتی ہے۔ نہر جو تھی اس کے گوہر پیارے پیارے بن گئے، یعنی اس افتاد سے پانی کے تارے بن گئے۔ اس ندی کے پانی کے قطرے موتی کی طرح چمکنے لگتے ہیں، جب یہ اونچائی سے نیچے گرنے لگتا ہے تو اس کے قطرے پانی کے ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ جوئے سے ماں بے رواں پھٹ کر پریشاں ہو گئی، مضطرب بوندوں کی ایک دنیا نمایاں ہو گئی۔ سیماب کی معنی جب اس کی لہریں پھٹ کر بکھر جاتی ہیں تو اس کے بوندوں سے بے قراری اور بے چینی جھلکتی ہے۔ ہجر ان قطروں کو لیکن وصل کی تعلیم ہے، دو قدم پر پھر وہی جو مثل تارے سیم ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے پانی کے یہ قطرے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں اور جدائی کا غم سہتے ہیں، لیکن دو قدم کے بعد ایک بار پھر یہ قطرے مربوط ہو کر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، لہٰذا ان کی جدائی ان کے لیے ملن کی تعلیم ہے۔ ایک اصلیت میں ہے نہر روان زندگی،
گر کے رفت سے ہجوم میں نوغ انسان بن گئی۔ زندگی کی بہتی ہوئی ندی بھی اسی حقیقت کو اشکار کرتی ہے۔ اگرچہ انسان کی ذات تمام چیزوں سے بلند ہے، لیکن پھر بھی پانی کے یہ قطرے انسانی فطرت کی عکاسی کرتے ہیں۔ پستی عالم میں ملنے کو جدا ہوتے ہیں ہم، عارضی فرقت کو دائم جان کر روتے ہیں ہم۔ انسان بھی عالم پستی میں کچھ عرصے کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ یہ عارضی جدائی ہے، لیکن پھر بھی ہم اسے ہمیشہ کی جدائی جان کر دکھی ہو جاتے ہیں۔ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ جو لوگ ہم سے بچھڑ کر مر جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہم سے جدا نہیں ہوتے، ان قریب ہم ان سے دوبارہ ملیں گے۔ عقل جس دم دہر کی آفات میں محصور ہو، یا جوانی کی اندھیری رات میں مستور ہو، کبھی کبھی انسان کی عقل دنیا کے حادثات میں قید ہو کر رہ جاتی ہے، یا پھر جوانی غفلت اور بے خبری کے اندھیرے میں گم ہو جاتی ہے۔ دامن دل بن گیا ہو رزم گاہ خیر و شر، راہ کی ظلمت سے ہو مشکل سوئے منزل سفر۔ کبھی کبھی انسان کا دل اچھائی اور برائی کی جنگ کا سامنا کرتا ہے، اور راہ کے اندھیرے کی وجہ سے منزل کی طرف سفر مشکل ہو جاتا ہے۔ خضر ہمت ہو گیا ہو آرزو سے گوشگیر، فکر جب عاجز ہو اور خاموش آواز ضمیر۔ کبھی کبھی انسان تمناؤں اور عرضوں سے خالی ہو جاتا ہے، یعنی مایوس ہو جاتا ہے، تب نہ وہ فکر کر سکتا ہے اور نہ ہی ضمیر کو سن سکتا ہے۔ وادی ہستی میں کوئی ہم سفر تک بھی نہ ہو، زیادہ دکھلانے کو جگنوں کا شرر تک بھی نہ ہو۔ انسان کے ساتھ زندگی کی اس وادی میں ساتھ چلنے کے لیے کوئی ہم سفر نہ ہو، اور راہ دکھانے کے لیے جگنوں کی چنگاری بھی میسر نہ ہو۔ مرنے والوں کی جبیں روشن ہے اس ظلمات میں، جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں۔ ایسے اندھیرے میں مرنے والے ہمارے پیاروں کے ماتھے کی روشنی اس اندھیرے میں روشنی کا سبب ہوتا ہے۔ اس طرح اندھیری رات میں تاروں کی طرح چمکتی ہے اور ہمارے لیے مشغل کا کام دیتی ہے۔ یعنی کبھی کبھی جب انسان مایوس ہو جائے تو مرنے والوں کی یاد اور ان کے ساتھ بیتے ہوئے لمحے ہمارے لیے امید بن جاتے ہیں۔